أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العثمان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. تو جہاں اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمیں قربانی کے بارے میں بتلاتا ہے کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خانوادہ نے کرب و بلا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور اللہ کے ہاں کامیابیوں اور کامرانیوں کے انعامات حاصل کیے. تو اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ وہ بھی ہمیں بتلاتا ہے کہ اس مہینہ کی 18 تاریخ کو نبوت کے دوہرے داماد، وفا و حیا و سخا کے بادشاہ، امیر المومنین، امام المتقین، جامع القرآن و ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان پر کھیل کر، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ تبارک و تعالی سے انعامات اور نوازشات حاصل کی ہیں. ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا کھلا کھلا ہے،
واضح ہے کہ ہم نے اگر صحابہ کو مانا ہے تو بھی نبوت کی نسبت سے مانا ہے، اور اگر اہل بیت کو مانا ہے تو بھی نبوت کی نسبت سے مانا ہے۔ اصل محبت اور محور کا مرکز، منبع، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہمارے ہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شان، مقام، عظمت اس وجہ سے مانی جاتی ہے کہ آپ نبوت کے داماد ہیں، میرے آقا کے داماد ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے، کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت اس بات میں ہے کہ آپ نبوت کے دوہرے داماد ہیں، آپ حضور کے داماد ہیں، تو حضرت عثمان کی عظمت بھی یہ بتلاتی ہے کہ آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت علی اگر رشتے میں چچا زاد ہیں تو حضرت عثمان رشتے میں حضور کے خالہ زاد ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے تو نسبت کو دیکھنا ہے۔ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ یہ جملہ میرا یاد رکھیں، کس چیز کو دیکھنا ہے؟ نسبت کو۔ اور یہ نسبت ایسی چیز ہے کہ جس سے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نسبت سے احکامات، حکم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کپڑا ہے، بازار سے خریدا ہے، 400 روپے میں ملا ہے، گلی میں کہیں گرا پڑا نظر آئے، گر گیا مجھ سے، اٹھانے والا کوئی بھی بیچ سے آنے والا اس کو اٹھائے گا، اٹھا کے زیادہ سے زیادہ ایسے اس کو جھاڑ کر کندھے پہ رکھ لے گا، گھر لے جائے گا، جہاں بھی جائے گا۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، ایک معمولی سا چھوٹا سا کپڑے کا اتنا ٹکڑا ہے، بازار میں بظاہر اس کی قیمت 30 سے 40 روپے ہے، لیکن جب وہ اس کپڑے کو دیکھتا ہے کہ یار یہ تو مجھے قرآن پاک کا غلاف محسوس ہوتا ہے، تو وہ صرف اٹھا کے اس کو جھاڑے گا نہیں، بلکہ جھاڑ کر اس کو آنکھوں پہ رکھے گا، آنکھوں سے ہٹا کر منہ پہ لائے گا، بوسہ دے گا، چومے گا، چوم کر پھر بڑے ادب و احترام سے سینے سے لگائے گا، سینے سے لگا کر آ کے بڑے ادب سے مسجد میں رکھے گا۔ کسی نے پوچھا میاں وہ 400-500 روپے کا رومال وہ ملا تھا، اس کو تو نے ایسے جھاڑ کے کندھے پہ رکھ لیا، یہ 40-50 روپے کا کپڑا اسے آپ نے بوسے بھی دیے، اسے آنکھوں سے بھی لگایا، اسے سینے سے بھی لگایا، تھا تو وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی کپڑا۔ وہ کہے گا کہ اس کی نسبت چونکہ اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے اس کا مقام بڑھ گیا ہے۔ بظاہر قیمت اگرچہ کم تھی، لیکن نسبت کس سے ہوئی؟ اللہ کے قرآن سے، تو عظمت میں بڑھ گیا، شان میں بڑھ گیا، مقام میں بڑھ گیا۔ یہ باہر اینٹیں لگی پڑی ہیں، بھٹے سے لائے ہو 1000 اینٹ اپنی کوٹھی پہ لگائی، گھر پہ لگائی، گھر کا فرش بنایا، اسی میں سے 1000 اینٹ اس سے مسجد کا فرش بنایا۔ جب گھر جاؤ گے جوتا اتار کر یا جوتا پہن کر؟ جوتا پہن کر۔ جب مسجد میں آؤ گے تو جوتا اتار کر۔ کسی نے پوچھا یارا
ایک ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی اینٹ تھی، ایک ہی تھپیرا تھا، ایک ہی بھٹے سے وہ بن کر پک کر آئی. وہاں آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے، یہاں جوتا اتار دیا ہے. کہیں گے اس کی نسبت چونکہ ہو گئی ہے مسجد سے، اس لیے اس کا حکم بدل گیا ہے. اس کا حکم کیا ہوا ہے؟ بدل گیا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصراً بتا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا ایک غلام تھا. کوئی پوچھتا تک نہ تھا. جب نسبت ہوئی میرے آقا سے، چلتا مکے کی سرزمین پہ ہے، پاؤں کی آواز عرش معلی سے بھی اوپر جاتی ہے. یہ فارس سے آیا، فارسی شہزادہ، اور بھی آئے، لیکن سلمان کی نسبت جب میرے آقا سے ہوئی، میرے محبوب سے ہوئی، عظمت بڑھ گئی، شان بڑھ گیا، مقام بڑھ گیا، احکامات تبدیل ہو گئے کہ آپ کو، مجھے، قاری صاحب کو، مولویوں کو، پیر کو تولا جائے گا اعمال کے تلاوڑے میں. اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات. ہمیں تلاوڑے میں جو ڈالا جائے گا تو ہمارے تلاوڑے میں یہ اعمال ڈالے جائیں گے کہ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، تلاوڑے میں ڈالو. ہم اعمال کے تلاوڑے میں تولے جائیں گے. صحابہ یا اہل بیت نسبت محمدی کے تلاوڑے میں تولے جائیں گے. نہ نماز پوچھی جائے گی، نہ روزہ پوچھا جائے گا، نہ حج پوچھا جائے گا، نہ زکوٰۃ پوچھی جائے گی، نہ صدقات پوچھے جائیں گے. نسبت محمد، تو نسبت جو ہے یہ بڑی چیز ہے. نسبت بڑی چیز ہے، اسی سے احکامات تبدیل ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر حضرت علی کی نسبت میرے آقا سے دامادی کی ہے تو حضرت عثمان کی نسبت بھی میرے آقا سے کس چیز کی ہے؟ دامادی کی ہے. وہ اکوڑے داماد ہیں، عثمان دوہرے داماد ہیں. اگر حضرت علی کی نسبت چچا زاد کی ہے، حضرت عثمان کی نسبت خالہ زاد کی ہے، تو کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ اگر آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت بتلائی جاتی ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کرب و بلا کی سرزمین پر 10 دن کے لیے پانی بند کیا گیا، یا 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا. میرے علاقہ جھرکل کے دوستو، ہم مانتے ہیں 3 دن تو بڑی بات ہے. اگر کسی کا 1 دن کے لیے بھی پانی بند کیا جائے، بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. ہم نے وہ 3 دن تو یاد رکھے، وہ 10 دن تو یاد رکھے، لیکن کیوں بھول گئے ان 40 دنوں کے پیاسے کو کہ امام مظلوم سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ طیبہ کی سرزمین میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 5-10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 25 و 30 دن نہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پورے
40 دن تک حضرت سیدنا امام مظلوم امام عثمان کا پانی بند کیا کر دیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان اتنا زمانہ گزر گیا، اتنے دن گزر گئے، پیاس تو لگتی ہوگی، پیاس تو لگتی ہوگی، کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ فرمانے لگے جب پیاس لگتی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، قرآن روح کی غذا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہوں میری پیاس بجھتی جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند ہوا، لیکن نہر فرات سے بند ہوا، دریائے فرات سے بند ہوا۔ کیوں بھول گئے آپ کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر جو پانی بند کیا گیا یہ وہ پانی ہے کہ جو مدینہ طیبہ کے اس کنویں کا پانی ہے۔ جب میرے آقا ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے، صحابہ کرام روتے ہوئے میرے محبوب کی خدمت میں، آقا آپ کے لیے وطن چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، مال و اسباب چھوڑا ہے، سب چیز چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئیں گے۔ ادھر مدینہ میں پینے کا پانی بھی نہیں ملتا، ایک کنواں ہے میٹھا جو یہودی کے قبضے میں آئے، پیسے زیادہ مانگتا ہے، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی شخص جو میرے ان بھوکے پیاسے صحابہ کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر میں گئے، دراہم و دنانیر کی ہمیانی اٹھائی، یہودی کے پاس آئے، کنواں بیچنا چاہتے ہو؟ جی ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے درہم؟ 10,000 درہم ہے۔ فرمایا یہ 10 کی بجائے 11 لے لو، کنویں کی چابیاں میرے حوالے کرو۔ کنویں کی چابیاں لے لی، مسجد نبوی میں اعلان کر دیا، آ میرے محبوب کے صحابہ، او میرے آقا کے دیوانوں پروانوں مستانوں مہاجرین و انصار، آج سے یہ کنواں میں مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ ہر وہ شخص جو مدینے کا رہائشی ہے بلا معاوضہ بلا پیسوں کے کنویں سے پانی پیے گا۔ میرے آقا کو خبر ملی، مس حضور نے دامن اٹھایا اور مسجد نبوی میں دعا کی، اللہ جو تیرا عثمان تیرے محبوب کے صحابہ کے ساتھ بھی حساب نہیں کر رہا، دن قیامت کے تو بھی اس عثمان کے ساتھ حساب نہ کرنا۔ جناب امام حسین کا پانی بند ہے تو نہر فرات سے بند ہے، لیکن حضرت عثمان کا پانی اس کنویں سے بند ہے جو آپ نے اپنے زر کثیر سے خرید کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اس کنویں سے 40 دن تک پانی بند رہا۔ تو یہ کسی کو یاد بولے نہیں ہے؟ ہم نے منایا ہے یوم عثمان، یاد کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کی ابتدا ہوئی ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں، کرب و بلا کی ریگزاروں پر، اس جنگل بیابان کے اندر جہاں آپ کا ساتھی کوئی نہیں تھا، جہاں آپ کا سنگی کوئی نہیں تھا، جہاں آپ کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کی ابتدا ہوئی ہے۔ مسجد نبوی میں آپ منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک باغی ظالم اٹھتا ہے کہتا ہے عثمان ہم تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ برابر خطبہ دے رہے ہیں،
دوسرا اٹھتا ہے عثمان ہم تیرا خطبہ سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ برابر خطبہ دیتے رہے۔ تیسرا اٹھتا ہے حضرت عثمان کے ہاتھ مبارک سے وہ عصا مبارک، وہ سوٹی مبارک جس کو لے کر میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو اٹھا کر جناب ابوبکر خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو اٹھا کر جناب عمر فاروق خطبہ دیا کرتے تھے، آج وہ سوٹی وہ عصا حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ظالم باغی اٹھا، اس نے آ کر وہ آپ کے ہاتھوں سے عصا لے کر توڑ کر دو ٹکڑے کر کر ایسے پھینک دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن سے حضور علیہ السلام کی وہ عصا مبارک ظالموں نے توڑی، اللہ نے اس زمین سے خیر و برکت کو اٹھانا شروع کر دیا۔ عصا چاہے حضرت کلیم کا ہو، حضرت موسیٰ کا ہو، وہ عصا بھی شان والا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ عصا، وہ سوٹی مبارک جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، پھر خلفائے راشدین کے ہاتھ میں رہی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں خطبہ دے رہا ہوں، کوئی آدمی اٹھے اور مجھے زد و کوب کرنے لگے، جناب عثمان حضور کے منبر پر بیٹھے ہیں، حضور کے منبر پر بیٹھے۔ ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، جب آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں ان بے ایمانوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کر دی، پتھر برسانے شروع کر دیے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ پتھر اس قدر زیادہ برسائے، اس قدر زیادہ برسائے کہ وَحَسِبُوا عُثْمَانَ وَحَسِبُوا عُثْمَانَ عَنِ الْمِنْبَرِ مُغْشِيًا عَلَيْهِ، حضرت عثمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر اس منبر سے گر گئے۔ صحابہ کرام نے اٹھایا، اٹھا کر قصر خلافت میں لے گئے، گھر پر پہنچایا۔ ایک دن، دو دن، تیسرا دن، 3 دن بے ہوشی کی حالت میں گزرے۔ تیسرے دن جب آنکھ کھلی، گھر والوں نے پوچھا کیف حالک یا عثمان، عثمان تیرا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے میں اپنا حال بعد میں بتلاؤں گا، مجھ سے میرا حال نہ پوچھو، پہلے یہ بتلاؤ کہ میرے زخمی ہونے کے بعد اہل مدینہ کا کیا حال ہوا ہے؟ کیا ان باغیوں نے میرے مدینے والوں کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں کیا؟ یعنی پھر بھی فکر ہے تو اہل مدینہ کے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان دنوں میں آپ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا امیر المومنین، یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خلافت چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان تمہیں خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، قمیص پہنائی جائے گی، لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ اس قمیص کو اتار دیں۔ فرمایا اس قمیص کو نہیں اتارنا تاں آ کے میں محمد سے آپ کی ملاقات ہو۔ تو لوگوں مجھے جب حضور نے یہ فرمایا تھا تو میرا جرم بتائیں، میرا قصور بتائیں، میری کوئی غلطی بتائیں، میں ایسے یہ خلافت کی قمیص نہیں اتار سکتا۔ تو حضرت مغیرہ نے عرض کی پھر ہمیں اجازت دیجئے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مدینہ طیبہ پر کچھ باغی آئیں گے، خون بہائیں گے، میں ان خون بہانے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا کہ میں اس مدینہ الرسول کو، حضور کے شہر کو اپنی ذات کی وجہ سے مسلمانوں کے خون سے رنگین کراؤں، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر حضرت مغیرہ نے عرض کی پھر آپ ایسے کریں کہ مدینہ طیبہ چھوڑ دیں، آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و اقدس و امجد سے یہ سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، کہ جو شخص ہمت و طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں وفات پائے، اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ میں وفات پائے۔ جو مدینہ میں وفات پائے گا میں محمد اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ لڑائی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ حضور کا شہر ہے، اس کا ادب، اس کا احترام اتنا ضروری ہے کہ اپنی جان کی وجہ سے اس کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین کراؤں، یہ نہیں کر سکتا۔ خلافت کس لیے نہیں چھوڑتے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان تمہیں قمیص پہنائی جائے گی، نہیں اتارنی۔ ہجرت کیوں نہیں کرتے کہ فلن نفارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا دار الہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، میرے محبوب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آئے تو میں حضور کا شہر کیسے چھوڑ دوں؟ آپ بالا خانہ میں چلے جاتے ہیں اپنے گھر پر، محاصرین باغیین مدینہ کے گلیوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد جناب عثمان کا پانی بند کر دیا جائے۔ حضرت عثمان پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اگلا دن آتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امامت کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا امام ہوا کرتا ہے، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ آپ نے فرمایا او لوگوں، یہ مسجد نبوی حضور کی مسجد ہے، یہ چھوٹی تھی، اس کی کھجور کی چھٹیوں کی چھت تھی، پانی اندر آتا تھا، مٹی اندر آتی تھی، بارش کے موسم میں اس چھت سے پانی اندر ٹپکتا تھا۔ میں نے حضور کے زمانہ میں اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا۔ پھر جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر و عمر کا زمانہ گزر گیا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اس مسجد کی سب سے پہلے توسیع، سب سے پہلے وسعت حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگوں، جو مسجد میں نے اپنے زر کثیر سے بنوائی، اپنے پیسے خرچ کر کے بنوائی، آج مجھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو دن چڑھتا ہے حضرت عثمان پر مظالم کی روز بروز اضافگی ہو رہی ہے، انتہا ہو رہی ہے۔ اگلا دن آتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب پہلے پانی بند کیا تھا، پھر مسجد میں جانا بند کیا، اب آج کے بعد حضرت عثمان کو کھانا کوئی نہ پہنچائے، روٹی کوئی نہ پہنچائے، آپ کو محصور کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر۔ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک اپنے گھر میں بھوکے پیاسے محصور رہے، گھر کے اندر قائد ہیں۔ آپ ایک دن بالا خانے پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں او اہل مدینہ، تم جانتے ہو میں نبوت کا دوہرا داماد ہوں، تم جانتے ہو کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر، ایک ایک حکم پر اپنا مال نچھاور کیا۔ او مدینے والوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب میرے آقا نے جیسے عسرت کے لیے چندہ مانگا، میں نے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے دے دیا، میرے آقا نے پھر مانگا، میں نے 100 اونٹ پھر دے دیا، میرے آقا نے پھر مانگا، میں نے 100 اونٹ دراہم و دنانیر سب پیش کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے دیے ہوئے دراہم و دنانیر وہ پیسے حضور علیہ السلام اپنی جھولی میں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور آسمان پاک کی طرف نگاہ اٹھا کے فرماتے تھے اللہ اللہ اللہ
جس عثمان نے تیرے نبی کے ساتھ حساب نہیں کیا، دن قیامت کے تو بھی اس کے ساتھ حساب نہ کرنا۔ اے مدینے والو، تمہیں یاد ہوگا کہ میرے آقا نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا تھا، بلکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اس کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی بھائی؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، اور وہ جلدی حدیث پاک میں آتا ہے التعجیل من الشیطان، جلدی شیطان کی وجہ سے ہے، دوڑتے ہیں جہاں 1 بجے جمعہ ہوگا، 1:45 بجے ہوگا، ہم وہاں پڑھیں گے۔ اچھا بھائی پڑھ لیا، اب کیا کریں گے؟ سونا ہی ہے نا، بولے تو صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کے بعد کوئی کام کاج وہ تو نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کہ کہیں مسجد میں بیٹھ کر مولوی کی تقریر نہ سننی پڑ جائے، مولوی کی بات نہ سننی پڑ جائے، دین کی بات نہ سننی پڑ جائے، ہم اس کے بعد فارغ ہوں گے، گلیوں میں آئیں گے، گھروں میں آئیں گے، بازاروں میں آئیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے۔ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ اگر مسجد میں آپ 5 منٹ زیادہ بیٹھ جائیں، 10 منٹ زیادہ بیٹھ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اللہ ثواب دے گا نہیں دے گا؟ بولے نا، دے گا۔ کسی مولوی پر احسان نہیں ہے، منت نہیں ہے، لیکن ہم گھڑیوں کی طرف دیکھتے ہیں، یار یہ تو 2 بجے کا ٹائم تھا، 2:15 کا ٹائم تھا، مولانا صاحب نے 2:30 بجا دیے، ہمارا وقت ضائع کر دیا۔ ہمارا وقت ایسے ہے نا بھائیو، مجھے شوق تو نہیں ہے، میں سینے کا زور لگا رہا ہوں، گلا پھاڑ رہا ہوں، زبان چلا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ایسے واقعات جو شاید آپ نے سنے ہوں یا نہ سنے ہوں، قرآن کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، میرے خیال میں خیال آیا آپ کا کہ یہ مولوی ہمارا جی چھوڑ جائے۔ یہ 1-2 صوفی کہتے ہیں جنہیں گھر والے گھر میں نہیں جانے دیتے، ایسے ہے نا۔ وہ بوڑھے بابے کو کہا، او بابا اسے ہی چولہے تے کھنگدا بیٹھے، ونج مسیت وہاں دے، ہاں تو بہی تھیں گھر والی دے گولے دے نال، اساں ونج مسیت مکالا ملے سو، اساں ونج مسیت مکالا ملے سو، تو رن دے گولے نال بہ۔ یعنی مسجد میں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مسجد مرکز ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مرکز ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی کی مثال پانی میں ہے کہ مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے اڑنے والے پرندے کی مثال پنجرے میں ہے کہ اس کو اگر پنجرے میں بند کر دیا جائے وہ پھڑپھڑاتا ہے کہ باہر نکلوں، کسی طرح باہر نکلوں۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ناراض نہ ہوں تو 5-7 منٹ اور بات کر لوں یا ناراض ہوں؟ بولے بھائی جی؟
ایک دو صوفی کہتے پچھلے کیوں نہیں کہتے بھائی؟ آپ پیچھے بیٹھے اس لیے ہیں کہ تاکہ جلدی سے مسجد سے باہر چلے جائیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ کے اس کنویں سے پانی بند کیا گیا جو آپ اپنے پیسوں سے خریدا تھا، جس کو آپ نے اس مسجد نبوی سے نماز پڑھنا بند کیا گیا، جس مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان نے خود آپ فرمائی تھی، جس عثمان کے پیسوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں غریب یتیم مسکین کھانا کھاتے تھے، آج حضرت عثمان کا کھانا بند کر دیا گیا۔ آپ یہی باتیں لے کر بالا خانے پر کھڑے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں، او لوگوں میں عثمان کا جرم بتلاؤ، میرا قصور بتلاؤ، میری کوئی غلطی بتلاؤ، کس وجہ سے آپ لوگوں نے میرا کھانا بند کیا ہے، پانی بند کیا ہے، مسجد نبوی میں جانا بند کیا ہے۔ وہ محاصرین کہتے ہیں اے عثمان ہمیں اور کچھ نہ چاہیے، آپ خلافت چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں عثمان کٹ تو سکتا ہوں، شہید تو ہو سکتا ہوں، لیکن حضور کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا انی استودعکم اللہ، استودعکم اللہ، اے مدینہ والو میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات فرمانے کے بعد آپ نیچے اتر گئے ہیں اور آپ نے رجوع اللہ فرما لیا ہے۔ ہر صبح اٹھتے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، آج 18 ذی الحجہ کی صبح اٹھیں گے، اپنی گھر والی سے کہا ہے مجھے وہ پاجامہ لا کر دو جو میں نے کبھی نہیں پہنا تھا، تہبند اتارا، پاجامہ پہن لیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ انہیں درباغی اپنا پروگرام بنا رہے ہیں، دروازے کی طرف سے آنے کی کوشش کی ہے۔ جناب سیدنا امام حسین، جناب امام حسن، جناب طلحہ و زبیر کے نوجوان بیٹے یہ دروازے پر محافظ ہیں، ادھر سے نہیں آ سکے، دیوار پھلانگ کر پیچھے سے آئے۔ سب سے پہلے عمرو بن ذابی بے ایمان، اس نے آ کر آپ کی پیشانی پر لوہے کی لاٹ ماری، آپ زخمی ہوئے، خون کا فوارہ ابلا، خون کا فوارہ نکلا، جھولی میں اللہ کا قرآن تھا۔ یہ خون عثمان بڑا قیمتی خون تھا، اللہ نے ادھر ادھر نہیں جانے دیا، ایسے پیشانی سے چلا، ایسے رخساروں پر آیا، رخساروں سے لبوں پر آیا، لبوں سے ریش مبارک پر آیا، ریش مبارک پر جب آیا اللہ نے کہا اے خون عثمان جتنا تو قیمتی ہے تیرے سے زیادہ میرا کلام قرآن قیمتی ہے۔ قرآن کو حکم دیا، عثمان ناشر قرآن ہے، عثمان جامع قرآن ہے، اے قرآن عثمان کے اس خون کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے۔ شہداء آپ نے سنے ہوں گے، کسی شہید کا خون مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کی اس منبر و محراب کی کونوں میں گرائے، کسی شہید کا خون بدر کی زمین پر گرائے، کسی شہید کا خون احد کی زمین پر گرائے، کسی شہید کا خون حنین کی سرزمین پہ گزرا ہے گرائے۔ اور لوگوں کسی شہید کا خون مصلی نبوی پر گرائے، کسی شہید کا خون کربلا کے ریگزاروں پر گرا ہے، لیکن عثمان وہ شہید ہے جس کا خون اللہ کے قرآن کے سینے پر گرا ہے۔ دن قیامت کے معاملات گواہیوں پر ہوں گے، گواہیوں پر ہوں گے،
کسی شہید کے خون کی گواہی مسجد نبوی دے گی، کسی شہید کے خون کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، کسی شہید کے خون کی گواہی بدر و احد کی زمین دے گی۔ عثمان تیرے قربان، تیرے خون کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ فرمایا قرآن آ کر کہے گا اللہ عثمان سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، یہ شہید ہوا ہے، میں تیری سچی کتاب گواہی دیتی ہوں کہ اس کے خون کو میں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہیں، ایک اور ظالم آگے بڑھتا ہے، اس نے آپ پر برچھی کے وار کیے، آپ کی سینے کی پسلیاں توڑ دیں۔ حضرت نائلہ آپ کی گھر والی آگے بڑھتی ہیں، اس ظالم نے پھر برچھی کے وار کیے، آپ کی انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ آپ نے صدا بلند کی، او مدینہ والو، نبوت کا دوہرا داماد، نبوت کا دوہرا داماد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، حیا و وفا و سخا کا بادشاہ، حیا و وفا کا سخا کا بادشاہ، آؤ آج خون میں لت پت مدینۃ الرسول میں شہید ہو چکا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، او علاقہ جھرکل کے دوستو، ان ظالم باغیوں نے اسی پر ظلم کی بس نہیں کی، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی عثمان کو کفن نہ دے، کوئی بھی آدمی عثمان کا جنازہ نہ پڑھے، کوئی بھی آدمی آپ کو دفنائے نہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، برابر 3 دن اعلان ہوتا رہا۔ سرائسمگی پھیلی ہوئی ہے مدینہ طیبہ کے اندر، خوف و ہراس کا عالم ہے، صحابہ ششدر ہیں، غمزدہ ہیں، لیکن عثمان تیری قسمت پر قربان جاؤں۔ تیسرا دن گزرتا ہے، نبوت کا حرم، حضور کی گھر والی ام حبیبہ، جس کی حیا کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، وہ بہادری و شجاعت کا پیکر، وہ جرت کی پیکرا حضرت ام حبیبہ مسجد نبوی کے دروازے پر آتی ہیں اور اپنا دوپٹہ اتار کر فرماتی ہیں، او مدینے والو، میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر آج شام تک حضرت عثمان کے کفن و دفن کا انتظام نہ کیا گیا تو میں نبی کا حرم، اپنا دوپٹہ، یہ دوپٹہ جو میں نے اتارا ہوا ہے، اسی سے عثمان کو کفن دوں گی۔ واہ عثمان، تیری قسمت، نبوت کا خاندان تیرے بارے نہیں آ رہے، حضور کی گھر والی، حضور کا حرم، پردہ جن کا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، وہ فرما رہی ہے میں اپنے دوپٹے سے کفن دوں گی۔ جب باغیوں نے یہ سنا کہ نبی کا حرم یہ اعلان کر رہا ہے، ان ظالموں نے، باغیوں نے تھوڑا سا وقفہ دیا کہ حضرت عثمان کو کفن دے دیا جائے۔ غسل شہید کے لیے ہوتا نہیں ہے، دفن کا انتظام کیا جائے۔ چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، رات کے اندھیرے میں جناب عثمان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ پھر یہ باغی آگے آ جاتے ہیں، یہ محاصرین آگے آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں خبردار کوئی عثمان کے اس جنازے کو کندھا نہ دے۔ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے جنازے ہزاروں نہیں لاکھوں دیکھے ہوں گے کہ جنازوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، جنازوں پر لوگ پھول ڈالتے ہیں، جنازوں پر لوگ عطر ڈالتے ہیں، جنازوں پر لوگ خوشبوئیں ڈالتے ہیں۔ آج آپ کو دکھاؤں نبی کے دوہرے داماد کا جنازہ، نبوت پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ ظالم باغی چھتوں پر بیٹھ کر حضرت عثمان کے جنازے پر پتھر برسا رہے ہیں۔
رات کا وقت ہے، کوئی آہو فغان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، رات کا ٹائم ہے، اور حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں سے لالٹین اٹھائی ہوئی ہے اور جنازے کے آگے آگے چل رہی ہیں۔ یہ جنازہ گھومتا ہوا اس گلی سے گزرا جہاں میرے آقا کا روضۃ الرسول ہے۔ جب حضور کے روضے کی چھاؤں کے نیچے آیا، سیدہ نائلہ کے ضبط کے بندھن جواب دے گئے، زبان سے کچھ بول تو نہیں سکتی تھی، آہو فغاں بھی نہیں کر سکتی تھی، آہستہ آہستہ دل کی زبان سے میرے آقا سے عرض کر رہی ہے، اے میرے محبوب، آپ کے دوہرے داماد کا جنازہ، آپ کے پیارے عثمان کا جنازہ، آپ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے عثمان کا جنازہ، جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اگر میں نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوں وہ یکے بعد دیگرے وفات پا جائیں، میں اس عثمان کی نکاح میں دوں گا۔ اللہ کے نبی، اس عثمان کا جنازہ آپ کے روضے کی چھاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ بتلاؤں کیا بتلاؤں، یہ درد کی باتیں ہیں کہ بعد از شہادت پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، بعد از شہادت چہرے پر تماچے مارے گئے ہیں، بعد از شہادت ریش مبارک نوچی گئی ہے، اب بھی جنازے پر پھول نہیں ہیں، پتیاں نہیں ہیں، بلکہ پتھر ہی پتھر ہیں۔ یہ عرض داشتے سیدہ نیلہ دل ہی دل کی زبان میں میرے آقا کو سناتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے سے چلتی رہی، اور فرشتوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کے جنازے کو سلامی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا عثمان ذوالنورین زندہ باد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جنازہ جب جنت البقیہ میں لایا گیا، باغی پھر آگے آ گئے، ہم جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے، دور لے جائیں۔ آخری کونے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جہاں دفن کیا گیا وہاں ساتھ ایک قبر پڑی ہے۔ پوچھا گیا یہ کس کی قبر ہے؟ بتلایا گیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کی قبر ہے۔ کس کی قبر ہے؟ حضرت حلیمہ کی۔ گویا فال یہ نکلی کہ دن قیامت کے میرے آقا روضہ اطہر سے باہر آئیں گے، ایک انگلی حضرت عمر نے پکڑی ہوگی، ایک انگلی حضرت ابو بکر نے پکڑی ہوئی ہوگی، میرے آقا ان کو انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے آئیں گے، جنت البقیہ کا دروازہ کھلے گا۔ فرمایا یہاں سے حضرت عثمان اماں حلیمہ کی انگلی پکڑ کر جنت کی طرف۔ تو بھائی وقت بہت قلیل، میں نے یہ گزارشات بڑی مشکل سے ان کو تھوڑا تھوڑا جمع کر کے سینے کا ایک درد تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ قبول فرمائے، آمین کہتا ہوں۔ تو میں یہ آپ سے عرض سب مل کے سلام آکھو مظلوم مدینہ، مظلوم مدینہ، سب رل کے سلام آکھو، سب
صبراں دے کرینانو صبراں دے کرینانو صبراں دے کرینانو صبراں دے سلام آکھو مظلوم مدینانو ہر آن سخاوت وچ عثمان غنی اول ہر آن سخاوت وچ عثمان غنی اول داماد نبی اول ہم زلف علی اول داماد نبی اول ہم زلف علی اول اول دے کرینانو سب مل کے سلام آکھو مظلوم مدینانو مظلوم مدینانو مظلوم مدینانو عثمان دی عظمت دا اعلان نبی کیتا عثمان دی عظمت دا اعلان نبی کیتا تصدیق خدا کیتی پرچار علی کیتا تصدیق خدا کیتی پرچار علی کیتا اول دے اینانو سب مل کے سلام آکھو مظلوم مدینانو مظلوم مدینانو صبر کے سلام آکھو صبراں دے کرینانو